السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ خصوصاً جناب ڈاکٹر شیخ محمد یاسین مرحوم اور ان کے والدین مرحومین بیگم و شیخ حیدر ریاض، پروردگارہ ان مرحومین کو اپنا جوار رحمت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور ولایت امیر المومنین سے منور فرما، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما، روز معاشر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب فرما، لواء الحمد کا سایہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخنین مجالس و محافل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطيعين والنار للعاصين۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکیم لم یزل ولا یزال پروردگار اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس. جہاں جہاں بھی خوشبو انسانیت پائی جاتی ہے الہی خطاب ہے ان سے، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی ربوبیت جس کے قبضہ قدرت میں ہے اس رب کی عبادت کرو. لیکن ہم معرفت کے ساتھ عبادت کروانا چاہتے ہیں. بغیر معرفت کے عبادت کرنے والے بہت ہیں. جن کو ہم نے قیام کے لیے خلق کیا ہے وہ قیام میں ہیں، جن کو رکوع کے لیے خلق کیا ہے وہ رکوع میں ہیں، جن کو سجدہ کے لیے خلق کیا ہے وہ سجدہ میں ہیں، جن کو تسبیح کے لیے خلق کیا ہے وہ تسبیح میں ہیں، جن کو تمجید کے لیے خلق کیا ہے وہ مجد و بزرگی کو بیان کیے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں تم ہماری عبادت کرو معرفت کے ساتھ. پروردگار معرفت کے ساتھ عبادت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جس قدر معرفت کے ساتھ عبادت کرو گے لذت عبادت میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر لذت عبادت میں اضافہ ہوگا اسی قدر اجر عبادت میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. پہلے مرحلے میں پروردگار ہم سے کس معرفت کا تقاضا کرتے ہیں؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم. پہلے مرحلے میں اپنے رب کی معرفت میں اس بات کا خیال رکھیے کہ تمہارا خالق بھی اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی میں اللہ ہی ہوں. الذی، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. نشہ ولایت میں ایک منزل طے کرانا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ، اللہم صلی علی محمد.
اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر میں تھے. دوران سفر وادی النمل سے گزر ہوتا ہے. چونٹیوں کی کثرت کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت سلیمان فارسی یا سلیمان محمدی جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے اس ہستی نے پکار کر کہا، پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. توجہ، فرق بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول کس منزل پر بھی کیوں نہ فائز ہو، اس کا معرفت توحید کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، اور مسند امامت پہ فائز امیر المومنین کی معرفت کی منزل کیا ہے. محترم دوستو، انہوں نے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. امیر المومنین مسکرائے اور کہا، سلیمان یا ابو ذر ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو، پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. توجہ، منزل طے کروانا چاہتا ہوں، پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. تو مولا تعداد، فرمایا تعداد تو رہی اپنی جگہ. میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، اور صرف اتنا نہیں جانتا بلکہ اگر حکم کروں تو نر الگ ہو جائیں، مادہ الگ. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. توجہ محترم دوست احباب، الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہاں پر امیر المومنین جہاں یہ سب کچھ فرما رہے تھے، وہاں یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابو ذر میں ان کا خالق بھی ہوں. نہیں، خلقت کی نسبت اپنی طرف نہیں دی. کہا یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے. علی حیدر کرار اپنے موالیوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خلقت میں چونٹی تک کی خلقت کا خالق بھی اللہ ہے. رہ گئی ان کی تعداد، رہ گئی ان کے نر و مادہ، رہ گئی ان پہ حکمرانی. تو آپ نے فرمایا، اے سلیمان، اے ابو ذر، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا مولا پڑھا ہے. کہا سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. کیا سورہ یاسین میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے. کہا پہچانتے وہ امام مبین کون ہے؟ آپ نے اپنا دست ولایت اپنے سینہ بے کینہ پہ مارتے ہوئے صدا بلند کی، سلیمان پہچان، انا امام مبین. وہ امام مبین میں علی حیدر کر. بس ہم یہاں پر دنیا والوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں، دنیا والوں غلط نہ کرو. خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اور پھر ہر شے کا علم اس نے جس کے سینہ میں ایسا کر دیا ہے، اس ہستی کا نام علی حیدر کرار ہے. اللہ الذی خلقکم والذین من قبلکم. مالک فائدہ، کہا اگر اس معرفت سے میری عبادت کرو گے لعلکم تتقون، تم منزل تقوی تک پہنچ جاؤ گے. ماشاءاللہ. بس کہا نہیں، معرفت بڑھاؤ. توجہ، ہاں جی، تتقون کے عنوان سے کل کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں. معرفت بڑھاؤ. مالک مزید معرفت کیا چاہتا ہے؟ کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. معرفت بڑھاؤ، معرفت توحید بڑھاؤ، معرفت توحید بڑھاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جس زمین پہ کھڑے ہو، اس زمین کا خاکی فرش میں نے بچھایا ہے. یہ آسمان کا نیل گوشہ میانہ، جعل لکم الارض، تمہارے لیے زمین کا خاکی فرش، آسمان کا نیل گوشہ میانہ، بلندیوں سے پانی برسانا، پھر زمین کا سینہ چاک کر کے اس سے تمہارے لیے ثمرات کی صورت میں رزق پیدا کرنا. اللہ اکبر. مجھے معاف کیجئے، نشہ ولایت میں پھر ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند.
یہ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ معرفت بڑھاؤ، اس رب کی عبادت کرو جو خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ معرفت کا دوسرا درجہ، رازق بھی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اور اتنا مہربان رازق ہے، توجہ، اتنا مہربان رازق ہے، اتنا مہربان رازق ہے، کہتا ہے میرے بندے، ہم نے در زہرہ کی خیرات کے عنوان سے تجھ تک اپنا ایک تحفہ پہنچایا ہے، اس تحفہ کو تو ہر شب جمعہ تلاوت کرتا ہے، مشکل میں پریشانی کے حل کے لیے اس سے استفادہ کرتا ہے، بیمار کی شفا یابی کے لیے اسے تلاوت کرتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قصا کہتے ہیں جو در زہرہ کی خیرات ہے، اور اس میں یہ سارا قصیدہ پڑھ لے، قرآن کی اس آیت کو اور اس حدیث کو ملا کر اپنا عقیدہ درست رکھ، کسی خطیب کی خطابت، کسی مقرر شعلہ بیان کی شعلہ بیانی تیرے عقیدے کے خرمن کو جلا کے راکھ نہ کر دے۔ ادھر سے قرآن کی آیت، ادھر سے حدیث قصا۔ آج شب جمعہ ماشاءاللہ یہاں بھی حدیث قصا کی تلاوت ہوئی، پہلے تو ادب و احترام، قربان جائیں، توجہ، حدیث قصا میں ادب و احترام کی محفل ہے، نبی رحمت تو سلام کا انداز، حسن مجتبیٰ کی تشریف آوری، حدیث قصا آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، میں نے تو منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ السلام علیک یا امہ، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی۔ حدیث قصا اصل میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے موالیان حیدر کرار کو، در اہل بیت سے وابستہ لوگوں کو آداب و اخلاق کا وہ عظیم درس ہے کہ اگر کوئی اس سے وابستہ ہو جائے تو جنت تو دور کی بات ہے، یہی گھر اس کا جنت نظیر بن جائے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ، تشریف لائے امام حسین سید الشہداء، اور اب تشریف لاتے ہیں علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ بارگاہ زہرا میں سلام، بارگاہ رسول میں حاضری، توجہ، بڑے قریب سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، بارگاہ رسول میں حاضری۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب قسم بخدا حدیث قصا اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، دو لفظ رسول اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، یا صاحب حوضی۔ تشریف لاتے ہیں امام حسین سید الشہداء، دو لفظ، یا شافع امتی، ٹھیک ہے، لیکن جب علی حیدر کرار تشریف لاتے ہیں لگتا ہے رسالت کو بھی وجد آ گیا اور پوری ایک ربائی پڑھ ڈالی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی کریم نے فرمایا وعلیک السلام یا اخی و یا وسیجی و یا خلیفتی و یا صاحب لوائی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم کی سنت میں بھی ذکر حیدر کرتے ہوئے کم از کم ربائی ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ اللہ بہرحال سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور اس طرف سے پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہو گئے، ٹھیک ہے،
ذہن ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، اب کے ذہن آ لیا، اسی لیے تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ منزل تک پہنچو۔ بس یہاں جب نوبت آئی تو اب لفظیں ہیں، نبی کریم نے اس جمنی چادر کے ایک پلڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، وَأَوْمَا أَبْيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَأَوْمَا أَبْيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَأَوْمَا أَبْيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ۔ آپ نے یمنی چادر کے کونے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ یا رسول اللہ، آپ دست دعا بلند کیے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ توجہ، یہ کیا یا رسول اللہ؟ توجہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ دست دعا بلند کیے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں بھی بغیر وسیلہ کے نہیں جاتا، تو میرے کلمہ پڑھنے والوں تم بھی بغیر وسیلہ کے اس کی بارگاہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، وسیلہ آپ سے بڑھ کر، آپ کی ذات والا صفات، وسیلہ علی مرتضیٰ سے بڑھ کر، وسیلہ سیدہ زہرا سے بڑھ کر، حسنین شریفین سعیدین کریمین طیبین طاہرین سے بڑھ کر، آپ فرماتے ہیں نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی شک نہیں، ہم خدا کی طرف سے عظیم وسیلہ ہیں، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف ہم ہی وسیلہ نہیں بلکہ ہم سے جو شے پاکیزہ نسبت حاصل کر لے وہ بھی مقام وسیلہ تک۔ اللہ اکبر، فرمایا وَأَوْمَا بِيَدِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ یہاں پر فقیر مذہب اہل بیت کے ادنی خادم ہونے کے ناطے سے دعوت دیتا ہے بھائیوں کو، لغت کے اعتبار سے اہل بیت کے مفہوم میں جن جن کو تم چاہو شامل کر لو۔ توجہ، محبت بری دعوت ہے، طنز تنقید کبھی نہیں کی، میرے مزاج میں ہی نہیں ہے، لیکن دعوت دینا میرا حق ہے۔ لغت کے اعتبار سے اہل بیت میں جن جن کو چاہو شامل کر لو، توجہ، جن جن کو چاہو شامل کر لو، لیکن وہ اہل بیت جن کا تعارف رسول کروا رہے ہیں، ان اہل بیت میں کسی کو شامل کرنے سے پہلے رسول نے جو پیمانہ عطا کیا ہے اس پیمانے پر اسے پورا اتار کے ہمیں دکھا دینا۔ توجہ، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں اہل بیت، خاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہ سارا قصیدہ پڑھا، جس کو چاہو شامل کرو، لاؤ، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس پیمانے پر پورا اترتا ہوا دکھا دو اسے۔ اگر اس پیمانے پر کوئی پورا نہ اترے تو پھر انہی کی عظمت کا قصیدہ پڑھو جن کی عظمت کا قصیدہ خود رسول پڑھ رہے ہیں۔ انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ توجہ ہے نا دوستو احباب؟ اب فرشوں پہ توجہ، منزل کے قریب آ گیا، فرشوں پہ مصطفیٰ نے قصیدہ پڑھا، فرشوں پہ اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ خدا نے پڑھا، اور عرشوں پہ صدائے الہی بلند ہوئی۔ فرشوں پہ مصطفیٰ نے پڑھا اور عرشوں پہ صدائے الہی بلند ہوئی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی۔ توجہ، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اب صدا بلند ہو رہی ہے، یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا میں خلق نہ کرتا میں خدا فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیہ، میں آسمان کنیل کو شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کا خاکی، میں توجہ اس بات پہ توجہ رہے، حدیث قصاص سے اور قرآن سے ارتباط ہے، میں یہ نہ کرتا تو پروردگار توجہ تو انہیں پھر یہ سب کچھ کیوں کر دیا؟ تو آواز قدرت آتی ہے فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، میں نے تو یہ سب کچھ ان کی محبت میں خلق کیا ہے. بس یہاں پہ صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد. میں یہ نہ کرتا لیکن میں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، ان پنجتن پاک کی محبت میں جو چادر تطہیر کے نیچے جمع ہیں. تو میرے محترم دوست و احباب، یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر کائنات کی ذرہ ذرہ کا خالق اللہ کو نہ مانے، وجہ تخلیق کائنات محبت محمد و آل محمد کو تسلیم نہ کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ اثنا عشری نہیں ہو سکتا. شیعہ اثنا عشری وہی ہے جو اللہ کو خالق مانتا ہے، محبت محمد و آل محمد کو وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مانتے ہیں. اور پھر جہاں میں ولایت نوش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ اہتمام کس لیے؟ مجلس کے لیے، یہ لائٹنگ، یہ صف اعضاء، یہ سپیکر، نیاز کا انتظام، یہ سب کچھ مجلس کے لیے نا. اگر کوئی شخص آئے، توجہ، جامع ولایت کا مزہ آ جائے تو دعا کر دینا. اگر کوئی شخص آئے وہیں کھڑا رہے، وہیں چکر لگائے اور انتظار کرے نیاز کے تقسیم ہونے کا. توجہ کہ جب نیاز تقسیم ہوگی تو نیاز لینے کے لیے آگے بڑھے اور نیاز لینے آپ اس کا ہاتھ روک لیں گے. بھائی ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، یہ سارا سسٹم ہم نے اسی لیے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، لیکن یہ ایک مقصد کے تحت ہے. اس کا مقصد ہے عزاداری سید الشہداء. آپ عزاداری میں شرکت کریں، پھر انشاءاللہ نیاز کا وقت آئے گا تو آپ کو نیاز بھی مل جائے گی. ورنہ یہ نیاز جو ہے یہ مجلس سننے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مجلس سنیں پھر نیاز لیں ماشاءاللہ. تو خداوند متعال نے فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ھم تحت الکساء، یہ ساری کائنات آل محمد کی محبت میں بنائی ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں، سورج سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو، چاند کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کا سانس لینا چاہتے ہو، دریاؤں کی روانی سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، حد ہو گئی آسمان کے سائے تلے زندہ رہنا چاہتے ہو، زمین کے خاکی فرش پہ چلنا چاہتے ہو، تو پہلے ان سے محبت کرو، پھر ان چیزوں سے استفادہ کرو کہ یہ سب کچھ ان کی محبت میں خلق کیا گیا ہے، ورنہ تمہارا ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے. اب آئیے سن لیجئے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مقرر کا خطاب نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں ہے.
بلکہ فرمان سید الانبیاء ہے، فرمان سید الانبیاء، فرمان سید الانبیاء۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے وہ اپنے اختلافی مسئلے میں آپ کو فیصل مقرر نہ کرے، پھر جو فیصلہ آپ دے دیں اس کو اس طرح سے قبول کرے جس طرح سے قبول کرنے کا حق ہے۔ یہ نہ کہے کہ بس رسول نے کہہ دیا تو اب ہمیں ماننا پڑے گا، نا، بلکہ کہے فیصلہ بنتا ہی ایسے تھا جیسے زہرا کے بابا نے فرمایا۔ تو اب آئیے سن لیجئے، اس کائنات کی دھرتی سے، رب پروردگار کے زمین و آسمان سے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ مصطفیٰ کا فیصلہ سن لے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ فیصلہ نبی کریم کا جو نہ مانے وہ مومن نہیں، نگاہ قدرت میں مومن ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے پروردگار کی قسم محبوب اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ یا رسول اللہ، کیا اس زمین پہ زندہ رہنے کا ہمیں حق نہیں؟ توجہ، خدا نے خلق کیے، خدا کی زمین ہے، خدا کی زمین پہ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ہر ایک کو حق حاصل نہیں۔ توجہ، یا رسول اللہ ہمیں حق حاصل نہیں، ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ خدا نے زمین کو بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے بنایا ہے، تو ہمیں حق حاصل نہیں؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کو حق حاصل نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک کو حق حاصل نہیں۔ فرمان رسول سنانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا یا علی، سن لیجئے، یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک مشا حراما، جو اس زمین پہ چلتا ہے اور دل میں رکھتا ہے تیرا بغض تو اس کا اس زمین پہ چلنا حرام ہے۔ زمین پہ چلنا حرام ہے، زمین پہ چلنا حرام ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے کیا کیا اس نے اہتمام کیا۔ دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دعوت دے چکا ہوں کہ خداوند متعال نے حدیث کساء میں فرمایا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ حدیث کساء مقصود نہیں، وہ ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ ایمان ہی کی وضاحت ہے۔ یوں کہہ دوں کہ ہمارے ایمان کی وضاحت ہی حدیث کساء ہے۔ تو میں اس میں اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، خداوند متعال اتنا مہربان رازق ہے دوستو کہ جو چیزیں ہم ڈائریکٹ کھا سکتے تھے وہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ کھلائیں، اور جو ڈائریکٹ نہیں کھا سکتے تھے وہ اس نے ہمیں انڈائریکٹ کھلائی۔ سورہ عبس ہے، 30واں پارہ ہے، اور ارشاد ربانی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ دسترخوان پہ آ جائے لنگر تو لنگر استعمال کرنے سے پہلے جن کے صدقے کے میں لنگر ملا ہے ان کے در کے خیرات لے کر اس میں ذرا غور و فکر بھی کر لے۔ اے موالی حیدر کرار، غور و فکر کر۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے موسلادھار بارش نازل کی۔ وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے زمین کے سخت سینے کو چیرا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس سے ہم نے دانہ اگایا۔ وَعِنَبًا، انگور۔ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا،
وزیتون ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، کچھ وہ چیزیں جو تو خود کھا سکتا تھا، اور اس میں بھی ہماری ذرا نظر کرم دیکھ کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی تشریف فرما ہوں تو انشاءاللہ ان سے دعا لینا چاہتا ہوں کہ محترم دوست و احباب، ہم سب ماشاءاللہ باشعور ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے مختلف چیزیں خلق کیں کھانے کے لیے، مختلف چیزیں، ذائقہ مختلف، توجہ ساتھ دیجیے، رنگت مختلف، وٹامن مختلف، کسی میں وٹامن اے ہے، کسی میں بی ہے، کسی میں سی ہے، کسی میں ڈی ہے، ذائقے مختلف ہیں، رنگت مختلف ہے، اور ماشاءاللہ ملتانی سونا حلوہ تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں، لیکن خدا نے بھی ایک سونا حلوہ کے پیکٹ بنائے ہیں جنہیں کیلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کتنا پیک شدہ ماشاءاللہ، جوان کھائے، بوڑھا کھائے، مرد کھائے، صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے بنا، وٹامن مختلف، ذائقے مختلف، رنگ و رو مختلف، یہ دل نہیں کرتا یہ کھا لے، 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 کھا لے، توجہ، کھا لے، یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، میرے بندے یہ کھا لے، اچھا یہ اچھا نہیں لگتا یہ کھا لے، مالٹا جوس، فریش جوس، بالکل فریش جوس، اور دیکھ اس جوس میں ہماری پیکنگ دیکھ، آج تک تیرے جوس کی پیکنگ والے اس مقام تک نہیں پہنچے، ایک مالٹے کو دیکھ، جوس کا ایک ڈبہ ہے پورا، اس کو کھول، جوس نہیں گرے گا، جوس نہیں گرے گا، نہیں گرے گا، ڈلیوں میں بند ہے، پھر ایک ڈلی کو کھول، جوس نہیں گرے گا، تیرا جوس کا پیکٹ ذرا سا کہیں سے لیک ہو جائے سارا جوس برباد، اور ہمارا جوس، صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے بلند، کھا لے میرے بندے، کھا لے، پروردگار کچھ چیزیں تو میں نہیں کھا سکتا، اچھا تو نہیں کھا سکتا تو پھر ہم جانوروں کو کھلا دیں گے، توجہ، تو نہیں کھا سکتا ہم جانوروں کو کھلا دیں گے، پروردگار جانوروں کو کھلا کے پھر انہیں تیری خدمت میں لا کھڑا کریں گے، پھر اسے تیری خدمت میں لا کھڑا کریں گے، اور اس میں سے کسی کا دودھ پی، کسی کی کھال سے استفادہ کر، کسی کا گوشت کھا، اور گوشت میں مٹن تو بہرحال اپنی حیثیت ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے ہے، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند، اچھا دیکھیے دوستو احباب، آج کل جوسر مشینیں بہت ہیں ماشاءاللہ، اچھی سے اچھی جوسر مشینیں آ گئیں، لیکن خدا کہتا ہے جو جوسر مشین میں نے تیار کی ہے آج تک کوئی اس کی مثال لا کر دکھائے، پروردگار تیری جوسر مشین کی خوبی کیا ہے؟ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، خدا فرماتے آؤ ہم اپنی جوسر مشین کی خصوصیت بتاتے ہیں، تمہارے پاس کوئی ایسی جوسر مشین ہے تو لاؤ، ہماری جوسر مشین وہ ہے جسے تم کھلاتے ہو چارہ، اس چارے سے بنتے ایک طرف گوبر، ایک طرف بنتا ہے خون، درمیان سے نکلتا ہے دودھ، اللہ اکبر، ایسی جوسر مشین کے چارہ ڈالو اور دودھ نکالو، اور پھر دودھ لبناً سائغاً للشاربین، نہ گلے میں اٹکے، مزیدار، پیتے جاؤ، نہیں دل کر رہا، دودھ پینے کو دل نہیں کر رہا تو جاگ لگا دو، دہی بن جائے گی، دہی کھانے کو دل نہیں کرتا جھگا لگا لو، مکھن نکال لو، مکھن کھانے کو دل نہیں کرتا تھوڑا گرم کر لو، گھی بن جائے گا، اور پھر اس سے بناؤ چوری اور مزے سے کھاؤ، صلوات پڑھ لو بابا سے بنا کھاؤ نا، کھاؤ، خوب کھاؤ، تمہارے لیے یہ سب کچھ، تمہارے لیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہم نے کیا کچھ تیرے لیے بنایا، کھانا انہیں، ڈائریکٹ کھا، انڈائریکٹ کھا، لیکن ایک بات کا خیال رکھ، توجہ، بس دعوت یہی ہے، آج کی مجلس کی نیاز میری یہی ہے، ہر روز تازہ نیاز، ٹھیک ہے نا جی، تو تازہ نیاز آج کی یہی ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان نبی کے والد، صاحب کتاب، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کروا دے، توجہ، کہا
اچھا اگر ہمارے کسی ولی کی زیارت کرنا چاہتے ہو فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں حضرت یونس نبی کے والد حضرت متا رہتے ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ توجہ ہے دوست احباب، بڑے قریب سے منزل کی طرف بڑھتا ہوں، وقت نہیں لینا چاہتا۔ گئے، حضرت سلیمان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے تو دیکھا ایک جھوپڑی ہے، خالی ہے، اس میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا وہاں بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ دیکھا کچھ دیر بعد ایک بڑا شخص جنگل سے اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھائے وہاں پہنچا اور راستے میں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں بڑی تیزی سے، کوئی خریدار آیا، اس نے وہ لکڑیاں خرید دیں، اس نے اس سے جا کر گندم خریدی، گندم خرید کے اپنے جھوپڑی میں پہنچا، پتھروں کے درمیان اسے پیسا، پانی لے کر اسے گوندا، آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد روٹی پکائی، روٹی پکانے کے بعد توجہ دوستو احباب، دسترخوان پہ روٹی سجائی، نمک سجایا، پانی سجایا۔ جب تک کام کر رہا تھا، ولی خدا کی سیرت سنو، جب تک کام کر رہا تھا نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا، اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب کام کا ثمر مل گیا، دسترخوان پہ روٹی سج گئی، تو اس وقت اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی ہے بندہ خدا جو آ کر میرے ساتھ مل کے رزق خدا کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولی خدا وہ ہوتے ہیں، توجہ، اور جو سید الاولیاء ہوں ان کی تو شان ہی کچھ اپنی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بزرگان تو جانتے ہوں گے کہ وزیر مذہبی امور تھے کوثر نیازی، پیپلز پارٹی کے دور کے کوثر نیازی صاحب۔ تو انڈیا میں ایک جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جشن منایا گیا، تو اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آئے۔ تو اس میں جو سکھ کا خطاب تھا، میں نے ویڈیو میں دیکھا، اس سکھ کے خطاب سے میں نے ایک بات سیکھی، میں چاہتا ہوں آج آپ تک منتقل کر دوں۔ ہاں جی، جام میں ولایت میں بات آئے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس نے کہا کہ یزدان سکھ تھا نا، پنجابی میں تقریر کر رہا تھا۔ یزدان ہم سب جانتے ہیں، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، شیعہ حیدر قرار جانتے ہیں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری یا علی۔ توجہ دو صاحبہ، ٹھیک ہے۔ تو یزدان نے دنیا کے تمام پردھانوں کو، یہ سکھ کی بات ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، اس نے خراج عقیدت پیش کیا ہے مولا علی کی بارگاہ میں۔ یزدان نے دنیا کے تمام پردھانوں کو، پردھان وڈیرے ہماری زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، پردھان یعنی وڈیرے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، وڈیروں کو دعوت دی، جو نگاہ قدرت میں وڈیرے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنے دسترخوان پہ دعوت دی۔ جب سب آ گئے تو اس نے دسترخوان پہ سب کچھ سجا دیا، سب الہی دسترخوان تھا، یزدان کا دسترخوان تھا، اور سب بیٹھ گئے۔ کہا کھاؤ، توجہ یہ بات ذہن نشین رہے جس کی طرف سفر کر رہا، کھاؤ خوب کھاؤ، کھاؤ خوب کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، توجہ، کھاؤ خوب کھاؤ لیکن ایک شرط ہے، یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو۔ توجہ توجہ توجہ، کھاؤ خوب کھاؤ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو، کونی ٹیڑھی نہ ہو۔ سب پریشان بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے اتنی دیر میں علی مشکل کشا پردھان آ گیا۔ توجہ توجہ توجہ، اتنے میں علی مشکل کشا پردھان آ گئے۔ کہا الہی دسترخوان پر بیٹھے ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ کہا کیسے کھائیں؟ یزدان نے شرط لگا دی ہے، کھاؤ خوب کھاؤ لیکن کوہنی ٹیڑھی نہ ہونے پائے۔ تو وہ کہتا ہے علی مشکل کشا پردھان مسکرائے۔ کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ علی مشکل کشا پردھان مسکرائے، اور کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ تو اسے کھلا، وہ تجھے کھلائے۔ تو اسے کھلا
بس ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے کا مزہ تب ہے کہ لقمہ تیرے اپنے منہ کی طرف بڑھنے سے پہلے تیرا ہاتھ رک جائے کہ میرے پڑوس میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی اسیر تو نہیں ہے۔ اگر تیرا ہاتھ ادھر بڑھے تو سمجھ لے علی کا غلام ہے، ورنہ کسی اور کا نوکر۔ کہا دیکھا حضرت متا نے دائیں دیکھا، بائیں نے دیکھا تو سامنے ایک بزرگوار ہے اور ایک بچہ۔ کہا اے بندگان خدا، آؤ رزق خدا مل کے کھائیں۔ تو جب تک کام تھا کام میں دائیں بائیں نہیں دیکھا، جب ثمر آیا تو کہا مل کے کھائیں۔ یہ ہے ولیوں کی سیرت۔ آ گئے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا تھا؟ لقمہ توڑتے تھے، حضرت متا کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقمہ چباتے تھے، نگلتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ نیاز ہے، نیاز، توجہ، نیاز، ابھی نیاز کھائیں گے آپ، میں بھی نیاز پر ہی بات ختم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا تناول ہو گیا، رونے لگ گئے۔ توجہ، بالکل قریب آ گیا، رونے لگ گئے۔ حضرت داؤد نے پوچھا اے بندے خدا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا جنگل میں نے درخت نہیں لگائے تھے، اس نے درخت لگائے، مجھے ہمت دی، میں وہاں سے جا کر لکڑیاں کاٹ لایا، اس نے خریدار بھیجا، وہ خرید کر لے گیا، مجھے گندم مل گئی۔ تیزی سے نعمتیں گنوا رہا ہوں، ایک لقمے کو دیکھیے کہاں تک سفر کرایا جاتا ہے۔ ہاں جی، گندم خریدی، گندم میں نے کاشت نہیں کی تھی، گندم کسی اور نے کاشت کی تھی۔ پھر اس نے میرے لیے پتھر پیدا کیے جس میں میں نے اس کو پیسا، پھر اس نے پانی پیدا کیا جس کے ذریعے میں نے اس آٹے کو گوندھا، پھر اس نے میرے لیے آگ پیدا کی، ایک لقمہ اس نے آگ تیار کی، آگ پر میں نے روٹی پکائی، پھر روٹی پکانے کے بعد توجہ اس نے مجھے بھوک لگائی۔ یہ حضرت متا فرماتے ہیں اس نے مجھے بھوک لگائی، اگر وہ مجھے بھوک نہ لگاتا تو یہ سب کچھ میرے کس کام کا تھا؟ ہائے ہوئے، کوئی تو سوچے نا، یہ سب کچھ میرے کس کام کا تھا اگر وہ مجھے بھوک نہ لگاتا۔ پھر اس نے مجھے بھوک لگائی، پھر میں نے لقمہ توڑا، اس نے دانت دیے، میں نے اسے چبایا، پھر نظام انہضام میں گیا، پھر وہاں وہ ہضم ہوا، پھر اس سے خون بنا، فضلہ ضائع ہوا، خون میری رگوں پہ میں دوڑا، اس سے میرے جسم میں قوت آئی۔ اب رو اس بات پر رہا ہوں کہ یہ جو قوت آئی ہے یہ اس کی اطاعت میں خرچ نہ ہو تو اور کہاں خرچ کروں؟ ہائے ہائے، بات تو یہ تھی۔ اور کسی اور کو اس کا مزہ آئے یا نہ آئے، مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہر نمازی جانتا ہے، ایک رکعت تمام کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اے اللہ پنجے میرے، ہاتھ میرا، زور میں لگا رہا ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اگر تیری اجازت نہ ہو تو کھڑا ہوا بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہوں تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے انعامات، اس کا کرم، اس پروردگار کی ربوبیت کا کرم اس قدر ہے۔ آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب بخشش ہے، آج شب جمعہ ہے۔ اے کاش ہمیں کوئی شب جمعہ پھر کربلا میں نصیب ہو جائے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کربلا میں نصیب ہو جائے۔ ہاں، مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شب جمعہ تمام انبیاء باذن خدا کربلا میں حاضر ہوتے ہیں، تمام انبیاء باذن خدا کربلا میں حاضری دیتے ہیں۔ آدم کہتے ہیں حسین میرا سلام، نوح کہتے ہیں حسین میرا سلام،
ابراہیم کہتے ہیں حسین میرا سلام، موسیٰ کہتے ہیں حسین میرا سلام، زیارت وارثہ امام حسین پڑھنے والے جانتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ جب سب سلام ہو جاتے ہیں تو ایک طرف سے آواز آتی ہے میرے لال حسین تیرے نانا کا بھی تجھ پر سلام ہو، محمد الرسول اللہ کا بھی سلام ہو۔ اس وقت علامہ شبیر حسن ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں جو مشہد میں دفن تھے، ان سے وہیں مشہد میں سنا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کی بارگاہ میں فرماتے ہیں انبیاء تم سب میرا شکریہ کیوں ادا کیے جا رہے ہو، تم سب میرا شکریہ کیوں ادا کیے جا رہے ہو، تم سب میرا شکریہ کیوں ادا کیے جا رہے ہو؟ تو تمام انبیاء بیک زباں کہتے ہیں حسین تو نے سب کچھ قربان کر کے ہم سب کی محنت بچا لی ہے۔ تو یہ ان کے جملے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آنسو جانے پرسے کے وارث جانے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس وقت امام حسین فرماتے ہیں اچھا تم انبیاء میرا اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہو نا، میں نے تمہاری محنت بچائی ہے۔ تو میں شام جاتا ہوں اس بیوی نے کہ جس نے چادر لٹوا کر ہاتھ پر سے گردن بندھوا کر بے پلان کے اونٹوں پر بازاروں اور درباروں میں خطبے دے کر میری محنت بچائی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ برسا، یہی ہے شب جمعہ۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ کو مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں شب جمعہ کو پھر عرض کر رہا ہوں شب جمعہ کو زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ بھی مدینہ میں نہیں رہتی، جنت البقیع میں نہیں رہتی، بابا کے روضے کے سائے تلے نہیں رہتی، بلکہ بی بی مرحوم کافی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں بی بی کربلا آ جاتی ہے۔ ذکر سام لیجیے، بی بی زہرا بھی کربلا آ جاتی ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، بی بی زہرا بھی آتی ہیں۔ بی بی زہرا آ کر کیا کرتی ہیں؟ مرحوم کافی کے جملے ہیں، جب ہمت نہیں ہے مرحوم کافی فرماتے ہیں بی بی کربلا میں آ جاتی ہے، جنہوں نے زیارات کی ہوئی ہیں کربلا کی خدا نصیب ان قبول فرمائے، جن کی طلب ہے نصیب فرمائے۔ تو بی بی کیا کرتی ہیں؟ مرحوم کافی فرماتے تھے اپنے سر سے رداء اتار لیتی ہیں، اپنے بالوں کو کھول لیتی ہیں، خاک کربلا اپنے سر میں ڈالتی ہیں، کبھی مقتل کی طرف جاتی ہیں، کبھی خیمہ گاہ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ مرحوم کافی کے جملے، کبھی خیمہ گاہ کی طرف، کبھی مقتل کی طرف، بال کھلے ہیں، سر میں خاک کربلا ہے، آسمان کی طرف رک کر کے کہتی ہے میرے اللہ بتا میرے بیٹے کا جرم کیا تھا، میری بیٹی کا قصور کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاحب مالی و سبتین تحریر فرماتے ہیں کہ بی بی خود روایت کرتی ہیں کہ اس راستے میں ہم پر مصیبتیں کچھ اس طرح سے آئیں، بالترتیب مصیبتیں آئیں کہ ہر آنے والی مصیبت پچھلی مصیبت کو بھلا دیتی تھی۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا کوئی کم مصیبت نہ تھا، لیکن احرام توڑنا اس سے بڑی مصیبت۔ جب کربلا میں 2 محرم کو اترے پچھلی مصیبت بھول گئی، لیکن جب 3 محرم 2 بھولی، 4 محرم 3 بھولی، 7 محرم کو پانی بند ہوا، پچھلی ساری مصیبتیں بھول گئیں۔ 9 کی رات آئی، پچھلی مصیبت بھول گئی۔ 9 کا دن 10ویں کی رات آئی، بس یہاں تک منزل کو لے آیا ہوں۔ اور یہیں سے یہ جو 10ویں کی رات آئی ہے نا عزاداروں، یہ رات اپنے دامن میں بہت درد لائی ہے۔ شب عاشور جسے کہتے ہیں، شام شہیداں جسے کہتے ہیں، اس شب میں امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس شب کو۔ ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ اہل بیت میں، ایک حصہ اصحاب میں۔ اولاد والو جگر تھام لو، آج کی مناسبت سے 2 لفظیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصہ عبادت خدا میں، ایک حصہ اہل بیت میں، ایک حصہ اصحاب میں۔ بس اولاد والو، امام حسین اہل بیت میں ہیں تو ایک بچی ہے جو بابا کے ساتھ ہے، حسین اصحاب میں ہیں، بچی بابا کے ساتھ میں ہے۔ آپ جان گئے نا وہ بی بی سکینہ ہے صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ امام نے سینہ سے لگایا، پیار دیا اور کہا میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لے۔ اب لفظ سنیے گا، بی بی عرض کرتی ہیں بابا
بابا جس بیٹی کو یہ خبر مل چکی ہو کہ اس کا بابا ایک رات کا مہمان ہے، بھلا بتائیے اس بیٹی کو کہاں نیند آتی ہے پیارے بابا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ منزل کے قریب تر آ گیا ہوں۔ یہ عزادارو، امام حسین عبادت خدا میں آئے، میری طرف دیکھنا، تیمم کیا، نماز کی نیت کی، نماز نافلہ، اللہ اکبر، امام قیام میں ہے، بیٹی بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ امام رکوع میں گئے، جگر تھام لیجئے، امام رکوع میں گئے، بیٹی جھکی، بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ امام نے پھر قیام کیا، پھر سجدے میں گئے، امام نے سر سجدے میں رکھا، اولاد والوں سکینہ نے اپنے رخسار کھا کے کربلا پہ رکھے، بابا کی زیارت کرنا شروع کی۔ اس عالم میں سکینہ کے کانوں میں نامعلوم کیسی آواز آئی، دوڑ کے خیمہ میں گئی، پھر واپس پلٹی، امام نے سینہ سے لگایا، کہا بیٹی میں نے کہا نہیں کچھ دیر آرام کر لو؟ کہا نہیں بابا آرام نہیں، چین نہیں۔ تو پھر بیٹی یہ خیمہ میں کرنے چلی گئی تھی۔ کہا بابا کیا کروں، بابا کیا کروں، مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، تیری زیارت بنا بھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن بابا جب تیری زیارت کر رہی تھی نا تو خیموں سے اصغر کے رونے کی آواز آئی تھی، بابا دوڑ کے گئی ہوں، اصغر کا جھولا جھلا کے آئی ہوں، اصغر کے بنا بھی نہیں رہ سکتی بابا تیری زیارت پر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روز عاشور ایک معاملہ طے ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ امام حسین نے کہا زینب بہنا اب سکینہ تیرے پاس رہے گی، اصغر میرے پاس رہے گا، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ادھر امام حسین آخری الوداع کر کے مقتل کی طرف روانہ ہونے لگے کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے فرمایا اے ذوالجناح کیا اس وقت تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو آئے، سر جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے دیکھا تو سکینہ بابا کے ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، جو بھی گیا واپس نہیں آئے۔ جگر تھام لیجیے، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ امام نے بیٹی کو اٹھایا، سینہ سے لگایا اور کہا یا سکینہ تو فالمی سیطول بعدی، یا سکینہ تو فالمی، اے سکینہ میرے بعد تیرے رونے کے بڑے مقام ہیں، بڑے مقام ہے رونے کے، لیکن تھوڑی دیر صبر کر جا کہ تیرے رونے سے میرا جگر کباب ہوتا ہے۔ سکینہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو تماچے کھائے گی تو روئے گی، تیرے گوشوارے اتارے جائیں گے تو روئے گی، تو زجر بن قیس کے تازیانے کھائے گی تو روئے گی۔ عزادارو بی بی خود روایت کرتی ہیں وقت گزرتا گیا، جب شام غریباں آئی تو سارے دن کی مصیبت بھول گئی۔ 11 محرم کو روانگی تو 11 محرم کی رات کی مصیبت بھول گئی۔ جب ہم بازار کوفہ میں آئے تو ہمیں ساری مصیبتیں بھول گئیں، کہاں علی کی بیٹی بیریدہ، کہاں کوفے کا بازار، پھر ابن زیاد کا دربار۔ جگر تھام لیجئے، بڑی تیزی سے منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ اس دوران ایک مرتبہ سفر کوفہ سے روانہ ہوا، بی بی فرماتی ہیں دوران سفر ایسی مصیبتیں آئیں کہ ہمیں کوفہ کا بازار بھی بھول گیا، کوفہ کا دربار بھی بھول گیا۔ ان مصیبتوں میں سے جس مصیبت کو بی بی نے بیان کیا ہے وہ مصیبت یہ ہے کہ ایک الگ ناکہ پہ حسین کے سینے کا سکون بندھی ہوئی تھی۔ بابا کی یاد آئی، کہاں بابا کا سینہ، کہاں بے پناہ اونٹ کی ناکہ، بے پناہ اونٹ کی ناکہ کے پشت پر ایک مرتبہ بابا کو یاد کیا، واہ ابتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ سکینہ بابا کی یاد میں رونے لگی۔ جگر تھام لیجئے، روایت پڑھنے میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ زجر بن قیس ملعون نے ایک مرتبہ بی بی کو برے الفاظ سے یاد کیا اور خاموش ہونے کے لیے جھڑک دی، تو بی بی کو جب جھڑکا گیا تو بی بی کا گریہ اور بڑھا۔ جب بی بی کا گریہ اور بڑھا تو اب جگر تھام لیجئے، اس ملعون نے اپنا تازیانہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، اس نے تازیانہ مارا جو بی بی کی پشت کو چیرتے ہوئے اونٹ کو لگا، اونٹ بدکا اور بی بی اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئی اور صدا دی بابا
تیری سکینہ بابا، تیرے سینے کا سکون بابا، بابا بیٹی کی خبر لے لے بابا، جنگلوں میں تنہا رہ گئی بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو، بی بی زہرا سے آنسوں کی خیرات مانگ لے۔ ادھر سید سجاد کا عشرہ ہے، عشرہ 40 ہے، میں عزادارو عرض کیا کرتا ہوں، ادھر بی بی نے صدا دی تو ادھر وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا اور زمین میں دھنس گیا۔ ظالم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نیزہ آگے بڑھنے کو نہیں ہوتا، تو اس نے کیا کیا، کوئی تعزیہ نہ لیا اور ایک مرتبہ سید سجاد کی پشت پر ظلم کی سطریں لکھنے لگا۔ امام نے فرمایا ظالم میری پشت پہ اب رہ کون سی جگہ گئی ہے جہاں تو ظلم کی سطریں لکھتا ہے۔ کہا تیرے بابا کا سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا، اب میری طرف دیکھیے۔ امام آئے، جیسے کہ بیان کیا گیا، امام آئے بابا کے سر والے نیزہ کے نیچے، کہا بابا ایک مرتبہ میں پشت سے قمیض ہٹاتا ہوں، میری پشت پہ دیکھ لے کہیں اور ظلم کی سطریں لکھنے کی جگہ رہ گئی ہو تو میں حاضر ہوں۔ آواز آئی میرے سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میری سکینہ پیچھے رہ گئی، میری سکینہ پیچھے رہ گئی۔ اجرکم اللہ۔ اے عزاداران سید الشہداء، یہ سننا تھا۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، ادھر دوڑی جدھر سے قافلہ آ رہا تھا۔ اب کیا منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ جا کے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس نے سر پہ موت کی پٹی باندھ رکھی ہے اور اپنی گودی میں سکینہ کو لیے پیار دے رہی ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے خاتون تیرا شکریہ، تو نے ہماری یتیمہ پہ رحم کیا۔ جب اس بی بی زینب نے کہا اے خاتون تیرا شکریہ، بی بی زینب کے شکریہ ادا کرنے پر اس خاتون نے اپنے سر سے، اپنے چہرے سے نقاب الٹا، کہا زینب میں کوئی اور نہیں، تیری اماں زہرا ہوں، تیری اماں زہرا۔ جب سنا اماں زہرا آ گئی، اماں کے گلے سے لپٹ گئی، اماں میرا حسین مارا گیا، اماں میرے عباس کے بازو کٹ گئے، اماں میرے اکبر کے سینہ میں برچی لگی، اماں مجھے بازاروں میں پھرایا گیا، اماں مجھے درباروں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، اے عزاداران سید الشہداء، پہنچ گئے زندان شام میں آل محمد کے اسیروں کا قافلہ۔ بس ایک جملہ میری طرف دیکھیے، ابھی تک بھی جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، انشاءاللہ بی بی زہرا دعا کرے گی اور ضرور آنسوں کی خیرات آج ملے گی۔ زندان شام میں سب سے زیادہ جس بی بی نے پریشان وقت گزارا وہ حسین کے سینے کا سکون سکینہ تھی۔ کبھی اماں رباب کے پاس جاتی تھی اور عرض کرتی تھی اماں رباب میرا بابا مجھے کب ملیں گے۔ کبھی پھوپھی زینب کے پاس جاتی تھی، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے کب ملیں گے۔ سب بیویاں تسلی دیتی تھی۔ اب میری طرف دیکھیے، بزرگ علماء کے جملے ہیں، اس وقت بیوی زندان کے ایک کونے میں آ جاتی تھی، زندان کے ایک کونے میں ننھے ہاتھوں سے زمین زندان کو صاف کرتی تھی، صاف کرنے کے بعد انگشت شہادت سے لکھتی تھی حسین، ہائے ہائے ہائے، انگشت شہادت سے بیوی لکھتی تھی حسین، نام حسین لکھ کر اس کے بوسے لیتی وہیں سو جاتی تھی۔ بابا تیرا سینہ نہ صحیح، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نام حسین لکھتی، بوسے دیتی سو جاتی۔ ایک شب کو بابا خواب میں ملے، کہا سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں، آجا میری بالی سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ بس سکینہ کی نیند کھل گئی، بابا بابا کہتے ہوئی اٹھی، اماں رباب کے پاس، اماں مجھے میرے بابا لینے آئے تھے، اماں میرے بابا کدھر ہیں، مجھے لینے آئے تھے۔ پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آئے تھے، کدھر ہیں؟ کہا سکینہ تیرے بابا شہید ہو گئے۔ سکینہ، سب بیویاں سمجھ گئیں سکینہ الوداع کرنے والی ہے۔ آخر سکینہ سید سجاد کے پاس آئی اور کہا
मातम की तैयारी करो अज़ादारो। कहा सज्जाद भैया मेरे लिए दुआ कर दे, मुझे मेरे बाबा के सर की ज़ियारत हो जाए, मुझे बाबा की ज़ियारत के बग़ैर चैन नहीं आता। जिगर थाम लो अज़ादारो, दुआ का मरहला आ गया, दुआ का मरहला आ गया। सज्जाद मेरे लिए दुआ कर, मुझे बाबा के सर की ज़ियारत हो जाए। तो इमाम ने फरमाया सकीना बहना तू भी तो उसी इमाम की बेटी है जिसका मैं बेटा हूँ, दुआ तू कर आमीन मैं कहता हूँ, दुआ तू कर आमीन मैं कहता हूँ, दुआ तू कर आमीन मैं कहता हूँ। आप सब दुआ के लिए हाथ उठाएं, ज़रा दुआ का मरहला आ गया, दुआ के लिए हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, दुआ के लिए हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। पुरसे का आखिरी मरहला है, दुआ के लिए हाथ उठाएं। सकीना ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, सज्जाद अमीन कहने वाले हैं, सकीना ने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए हैं। ए अज़ादारा ने सैयद और शहदा, फ़कीर आपसे सिर्फ इतना पूछता है क्या आपके हाथ में, किसी के हाथ में देखो ज़रा, अपने हाथों की तरफ देखो, किसी के हाथ में रस्सियां तो नहीं बंधी हुई? हाय सकीना, नन्हे नन्हे हाथों में रस्सियां, और सदा बुलंद हो रही है रब्बे रब्बे रब्बे। जिगर थाम लीजिए बीबी का दर्द भरा जुमला, आरनी रासाबी बेहक जद्दती ज़हरा, और मेरे अल्लाह तुझे मेरी दादी ज़हरा के ज़ख्मी पहलू का वास्ता, मुझे मेरे बाबा के सर की ज़ियारत करवा दे। अभी दुआ तमाम नहीं हुई थी कि सर हुसैन सकीना के हाथों पे आ गया। बीबी सकीना बाबा के सर से प्यार करते हुए पहला बयान करती हैं, बाबा तेरे गुलुए नाज़नी पे खंजर किसने चलाया, बाबा तेरी रीश को खाक व खून में गिलतान किसने किया, बाबा मुझे बचपने में यतीम किसने किया, बाबा तेरे बाद मैं सीना तो नहीं ज़मीन पे सोती हूँ, बाबा ईंट का सिराना बनाती हूँ। ये कहते कहते सकीना खामोश हुई, सज्जाद तड़प गए, कहा फूफी अम्मा मेरी बहना की खबर ले लीजिए। बीबी आगे बढ़ी, नब्ज़ पे हाथ रखा और कहा सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना हाय सकीना, जिंदान शाम हाय सकीना, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्हीं रोती आँखों के साथ 10 बदुआ हैं। आपकी दुआओं से 100 से ज़्यादा बार ज़ियारत मुसाफ़िर शाम नसीब है, और बीवी की बारगाह में भी एक मरतबा बीवी की बारगाह में ज़ियारत के लिए हाज़िर थे तो गिरिया नहीं हो रहा था, एक जुमला गिरिया नहीं हो रहा था। एक बुज़ुर्गवार और एक नौजवान ईरानी वो आए बीबी की बारगाह में, और उस नौजवान ने फ़ारसी ज़ुबान में बीबी से 3 बातें की, और इतना मैंने फिर तर्जमा करके काफ़िले को सुनाया तो बड़ा पुरसा हुआ। बड़ी सादा सी उस नौजवान ने बातें की, ज़रिए बीवी को सीना से लगाए। उसने पहला सवाल किया कि मेरी आकाज़ादी मुझे इतना बता दे, तेरे कानों के ज़ख़म ठीक हो गए? मेरी आकाज़ादी मुझे इतना बता दे, तेरे कानों के ज़ख़म ठीक हो गए? मेरी आकाज़ादी मुझे इतना बता दे, तेरे रुखसारों से तमाचों के दाग मिट गए? मेरी आकाज़ादी इतना बता दे, तेरे हाथों से रस्सियाँ खुल गईं? अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। है अल्लाह, पुरसा के हकीकी वारिस की बारगाह में हमारा ये पुरसा कबूल फरमा ले। इमाम ज़माना की ज़ियारत इन अज़ादार आँखों को नसीब फरमा दे, और चेहलम करबला का तड़प रहे हैं अज़ादार आसान फरमा दे, और करबला की ज़ियारत से हमें महरूम न फरमा। और अर्ज़ ये है कि हो शब जुमा और फिर हो करबला में, हो शब जुमा और फिर हो हम शाम में, और फिर यहाँ हो वहाँ पर हो ये पुरसा, हमारा ये पुरसा कबूल हो। रब्बना आतिना
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد و اہل بیت الاطہار ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج